کیا نماز کو نہیں پڑھنے والا اور نماز کو نہیں ماننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انسان کے اچھے اعمال اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے آج اس سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کو لے کے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول، اور اگر نماز کو رد کر دیا گیا تو سارے اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا ہمارا پہلا سوال نماز سے متعلق ہے۔ آئیے سوال اور اس کے جواب کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم آغا جان۔ آغا جان، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز نہ پڑھنے والا اور نماز پر عقیدہ نہ رکھنے والا کیا دونوں برابر ہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نہ پڑھنا اور نماز پر عقیدہ نہ رکھنا، یہ دو ایسے سوال ہیں جس پر ایک سطحی غور و فکر کرنے کے بعد جواب تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ دونوں کا حکم، جزا، سزا ایک جیسا ہوگا۔ دلیل کے طور پر ہم دو چیزوں کا ذکر کر سکتے ہیں۔ وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا قطعاً وہ گنہگار ہے کہ ایک واجب حکم الہی کو ترک کیا، لیکن روز قیامت اس کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ جب اس سے یہ سوال کیا جائے کہ نماز کو کیوں ترک کیا، تو وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے ریزن بتا سکتا ہے۔ اب اس کا یہ ایکسکیوز اور بہانہ ایکسیپٹیبل ہوگا بارگاہ خدا میں یا نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن لاجیکلی طور پر اس سے یہ پوچھا جائے تو وہ جواب دے سکتا ہے۔ لیکن وہ جو نماز پر عقیدہ ہی نہیں رکھتا، اس کا گناہ کافی سنگین ہے، بہانہ پیش نہیں کر سکتا، لہٰذا اب اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اس غلطی کا بہانہ پیش کرے، اور نہ فقط یہ ہی کہ اس کے پاس یہ ایکسکیوز کا آپشن نہیں، بلکہ اس کے بارے میں گفتگو یہ ہوگی اور ہونی چاہیے کہ جو نماز پر عقیدہ نہیں رکھتا ہے، وہ چونکہ نماز ارکان و ضروریات دین کا ایک حصہ ہے، اب یہ شخص مسلمان رہا یا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس ایپیسوڈ کے دوسرے سوال کو ہمارے بھائی نے ہم تک وائس کے ذریعے بھیجا ہے، اور اس کا جواب دیں گے مولانا جواد حیدر جوہری صاحب۔ آئیے سنتے ہیں سوال اور اس کے جواب کو۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کچھ تقیہ کے بارے میں بتائیے، کہاں پر تقیہ کرنا چاہیے اور کہاں پر تقیہ نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقیہ انسان کے جان مال عزت و آبرو کے بچانے کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے، اور جان مال عزت و آبرو بچانا بھی واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر مذہب ہی خطرے میں پڑ رہا ہو تو ایسے موقع پر تقیہ واجب نہیں ہے۔ آپ اپنے عقیدے کا کھلے عام اعلان کریں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ہم کس مذہب اور کس مسلک کے ماننے والے ہیں۔ فجر میڈیا کی جانب سے ایک سیریز چلتی ہے عقیدہ ان 5، یعنی ہم ایک اعتراض کے جواب کو 5 منٹ میں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ تقیہ سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے اس ایپیسوڈ کے تیسرے سوال کی جانب جو یو پی انڈیا سے کیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر سارے نبی معصوم ہوتے ہیں تو قرآن نے کیوں کہا کہ جناب آدم نے اللہ کی نافرمانی کی اور پھر انہیں توبہ کرنی پڑی؟ اور اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا سید جنت جنتی پاکستان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، گناہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک گناہ مطلق ہے کہ جسے آئے روز لوگ انجام دیتے ہیں، مثلا شراب پینا، جھوٹ بولنا، انہیں گناہ مطلق کہتے ہیں۔ مطلقاً یہ گناہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک گناہ نسبی اسے کہتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جو عام انسانوں کے لیے ممکن ہے وہ کام مباح ہو، لیکن خدا کے مقرب بندے جو ہوتے ہیں، وہ ایسی ہستیاں کہ جو خدا کے زیادہ نزدیک ہیں، ممکن ہے ان کے لیے وہ گناہ شمار ہو۔ اس لیے پروردگار نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانے سے جب منع کیا، تو یہ خود حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بہتر تھا کہ اس درخت کے نزدیک نہ جائیں۔ یہ خدا کے اس فرمان کی نافرمانی وہ ان کے لیے گناہ مطلق شمار نہیں ہوتا۔ جیسے کہ عام انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اب ڈاکٹر جو دوا اس کے لیے تجویز کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اضافی چیز بھی ڈاکٹر بتاتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے آپ یہ دعا استعمال کریے گا
لیکن اس کے لیے پرہیز کی بھی ضرورت ہے، فلاں 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 چیزوں سے پرہیز کیجیے گا۔ اگر انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے گا تو وہ دوا اثر کرے گی۔ اب ایک انسان اگر پرہیز نہیں کرتا تو ممکن ہے وہ جو دوا کا اثر ہے وہ نہ ہو اور انسان صحت یاب نہ ہو سکے۔ لیکن یہ انسان اگر پرہیز نہیں کرتا ہے تو جو اس نے ڈاکٹر کے فرمان کی نافرمانی کی ہے، یہ اس انسان کے لیے گناہ حساب نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے کہ اگر وہ پرہیز کرتا تو صحت یاب ہو جاتا، دوا اثر کرتی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر اس درخت کے نزدیک نہ جاتے تو وہ جو مقام والا اور عالی مقام تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ جس کی وجہ سے فرشتگان کے لیے مسجود قرار پائے تھے، وہ مقام باقی رہتا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری یہ سیریز ہے وہ آپ کے ذہن میں عقیدے سے متعلق اٹھنے والے سوالوں کے جوابات دیتی ہے، اور اسی طرح کا ایک سوال ہمارے بھائی اسد نے لاہور سے کیا ہے: کیا صرف اچھے کام اور نیک کام کرنے سے انسان کے گناہ ختم ہو جائیں گے، انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس سوال کا ہمارے عالم دین نے کیا جواب دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بے شک ایسا ہے کہ انسان توبہ کے ذریعے سے ہی سب سے پہلے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کہ اگر وہ توبہ کر لے، اور توبہ کون سا؟ جو خالص توبہ ہو، کہ جس میں گناہ کو دوبارہ انجام دینے کی نیت نہ ہو، تو پروردگار گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ انسان کی برائیاں اس کی اچھائیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پروردگار کا لطف ہے کہ اس کے نیک اعمال جو ہوتے ہیں، اچھائیاں جو ہوتی ہیں، اب اچھائیوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، یا کسی کو پانی پلا رہے ہیں، یا کسی یتیم کا سہارا بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا مجلس وغیرہ میں جا رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، سبیل لگا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں چونکہ نیکیاں ہیں، اور ان کے لیے روایت میں بھی آیا ہے کہ جو مجلسوں میں جائے، ذکر حسین پر گریا کرے، آنسو بہائے، تو یہ نیک کام ہے، اور یہ نیک کام ایسا ہے کہ جس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ذریعے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ نیک کام کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ شفاعت ایک ایسی چیز ہے کہ پروردگار قیامت کے دن انسان کی شفاعت قبول کرے گا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے، کہ ایک شخص ہوگا کہ جس کے گناہ ہوں گے، شاید توبہ نہیں کر سکا وہ، تو اہل بیت اس کی شفاعت کریں گے، تو پروردگار شفاعت کو قبول کر لے گا۔ تو یہاں بھی بغیر توبے کے انسان کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ان سب کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ لے کہ نیکی ہم انجام دیں گے، اچھا کام انجام دیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، توبہ کی ضرورت نہیں ہے، یا شفاعت تو ہو ہی جائے گی، لہٰذا چلو برا کام انجام دیتے ہیں، برائی کرتے ہیں، لوگوں کو اذیت کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، لہٰذا ہمیں نیک کام انجام دیتے رہنا چاہیے اور توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جب ہم قیامت میں جائیں تو ہمارے سر پر کوئی گناہ نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے اس ایپیسوڈ کا آخری سوال جو فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، وہ یہ سوال کرتے ہیں: کیا اصول کافی میں ضعیف اور ان اوتھینٹک حدیث موجود ہیں؟ تو مولانا صاحب، ہماری کتاب اصول کافی اور دوسری بکس جیسے صحیح بخاری میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیے، اس کا بہت آسان سا جواب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کو صحیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ سنی علماء کی اکثریت اس کو بالکل صحیح مانتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، یعنی شیعہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری، بلکہ سنی بھی یہ جانتے ہیں، لیکن زبردستی وہ صحیح کا نام دیتے ہیں۔ ان کا بھی ضعیف موجود ہے، جو ان کے محقق علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف روایتیں موجود ہیں۔ ان کے ہاں یعنی صحیح بخاری میں قاتلان امام حسین علیہ السلام سے جو ہے نا روایتوں کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے خارجیوں سے، جو اہل بیت علیہ السلام کے شدید دشمن تھے، ان سے بھی روایتوں کو نقل کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اہل سنت کی اکثریت اس کو صحیح مانتی ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے کیا ہے، اصول کافی میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اصول کافی کے جو مصنف ہے محمد بن یعقوب قلینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ 4 صدی ہجری کا ہے، ٹھیک ہے نا، 3 صدی ہجری کے آخر سے 4 صدی ہجری کا۔ تو اب مولا کائنات سے اگر وہ کوئی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ مولا کائنات کی شہادت 40 ہجری میں ہو جاتی ہے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت 50 ہجری میں ہو جاتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ 61 ہجری میں ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے وہ 95-97 میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پورا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 256 ہجری تک یا اس سے تھوڑا سا چند سال کے بعد حدیث ائمہ سے ڈائریکٹ نقل کرنے کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ محمد بن یعقوب کلینی جب بھی کوئی کتاب لکھیں گے
चौथी सदी हिजरी में, तो इनके दरमियान और अहले बैत ने जो हदीसें बयान की हैं उनके दरमियान एक अच्छी मुद्दत है, तकरीबन 150 साल की मुद्दत हो जाती है। और अगर मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़माने से देखें तो फिर तो 350 साल और 400 साल का फासला तकरीबन बन जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी ने डायरेक्ट कोई हदीस मौला अली से नहीं सुनी, बल्कि मौला अली ने अपने सहाबी से बयान किया होगा, उन्होंने दूसरे से, उन्होंने तीसरे से, उन्होंने चौथे से, ये करती करती हदीस सीना बसीना जो है वो नकल होती हुई कहाँ पहुंची? चौथी सदी हिजरी तक, जिसे मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी नकल कर रहे हैं। अब ऐसे ही सूरत हाल में जो ये फासला बनता है तकरीबन 7 नस्लों का, 8 नस्लों का, इन 7 नस्लों में, 8 नस्लों में ये तय करना कि सभी लोग सच्चे थे, ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत सख्त काम है। इसीलिए बाद में हमारे यहाँ इल्म रिजाल का एक इल्म रखा गया, ठीक है, जिससे ये पता लगाते हैं कि मौलाए कायनात से और मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी के दरमियान जो रिवायत नकल हुई है 7 लोगों के ज़रिए से या 8 लोगों के ज़रिए से, इनमें कौन अफराद ज़ईफ़ है, कौन अफराद सच्चे हैं, कौन अफराद झूठे हैं, किनका अकीदा सच्चा था, कौन बातिल अकीदे के मानने वाले थे। तो इन सब को तय करके ये बयान किया जाता है कि ये हदीस सही है या ये हदीस ज़ईफ़ है। तो ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि जब भी इतनी नस्लों का फासला होकर कोई बात किसी तक पहुंचेगी तो इनमें से कुछ अफराद ऐसे होंगे जो ज़ईफ होंगे, इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो सच्चे होंगे और सही अकीदे के लोग होंगे। तो इल्म रिजाल हमें आके बताता है कि ये हदीस सही है और ये हदीस ज़ईफ है। तो इसमें घबराने की या इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसमें ज़ईफ रिवायतें मौजूद ना हो। ये थे हम तक पहुँचाए गए कुछ सवालों के जवाब। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल अक़ीदे से मुताल्लिक़ उठता है तो आप उस सवाल को हम तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जल्द जवाब पेश करेंगे। क्या नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम अगर अच्छे काम अंजाम देते हैं तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? क्या मरने के बाद इंसान की रूह भटकती है?